غزوہ بدر اسلام اور مسلمانوں کا وہ معرکہ ہے جس نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کی عزم و ہمت کو روشن، امر اور بالا کر دیا۔ سن 2 ہجری میں پیش آنے والا یہ معرکہ مسلمانوں کے حق بجناب اور ایمان افروز ہونے کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کو یہ باور کروایا کہ فتح یاب ہونے کے لیے لشکر کی کثرت یا تیر و تلوار کا بہتر ہونا لازمی نہیں، بلکہ یہ بھی سکھایا کہ جب مسلمان حق کی راہ پر نکلتا ہے تو کیوں نہ وہ تعداد میں کم ہی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا وہ بتانے جا رہا ہوں۔ غزوہ بدر میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی حکمت عملی اپنائی اور مسلمانوں کا جوش و جذبہ اس میں کیسا تھا، اور صحابہ کرام نے کس بہادری و دلیری کے ساتھ کفار کو واصل جہنم کیا، یہ سب کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کا ایمان تازہ کر دے گی اور آپ کی رگوں میں جہاد کا جذبہ بھی پیدا کر دے گی انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ غزوہ بدر ہو یا کوئی اور معرکہ، دور نبوت کا ہر ایک واقعہ کسی نہ کسی تاریخی پس منظر کا حامل ہے جو جنگ کے شروعات کی وجہ بنی۔ اعلان نبوت کے بعد سرور کونین کو کفار مکہ اور قریش کی طرف سے سخت مصائب و الام کا سامنا رہا، لیکن جب بات نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر مسلمانوں کی جانوں تک پہنچنے لگی جو کہ نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے یا داخل ہو چکے تھے، تو مسلمانوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنا پڑا اور مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی، چونکہ قریش کے لوگ سرداروں کے ساتھ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی تکلیف دہ منصوبہ بنا چکے تھے تاکہ کسی بھی طرح سرور کونین کی طرف سے پھیلنے والا اس اسلام کی روشنی کو دبایا جا سکے۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مہاجرین اور انصار کی بدولت ایک انوکھی تاریخ بھی رقم کر دی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو کفار مکہ کی طرف سے سکون حاصل نہ ہو سکا۔ قریش جو کہ اپنا اثر و رسوخ مکہ سے مدینہ تک رکھتے تھے، اس کی بدولت تمام قبائل کو اسلام مخالف بنا لیا تھا۔ یوں مکہ میں جو مصیبت تھی گو کہ سخت تھی، لیکن تنہا اور منفرد قسم کی تھی۔ مدینہ میں آ کر وہ متعدد اور گناگو بن گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ چلے آئے تو قریش نے چند ہی روز بعد عبداللہ بن ابی جو واقع ہجرت سے قبل رئیس الانصار تھا اور انصار نے اس کی تاجپوشی کی شاہانہ رسم ادا کرنے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی تھیں، اس کو ایک خط لکھا جس میں درج تھا: تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تم کو گرفتار کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو سمجھایا کہ کیا تم خود اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے، چونکہ اس وقت انصار کی اکثریت اس وقت مسلمان ہو چکی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اس نقطے کو سمجھا اور قریش کے حکم کو رد کر دیا۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے قریش اب مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کا استحصال کیا جائے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ قریش کی جانب سے بیرونی حملے کے امکان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے 2 تدبیریں اختیار کی۔ اول یہ کہ قریش کی شامی تجارت جو کہ مدینہ کے راستے سے ہو کر گزرتی تھی بند کر دی جائے، جو کہ ان کا مایہ غرور تھی، تاکہ وہ صلح پر مجبور ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ مدینہ کے قرب و جوار کے جو قبائل ہیں ان سے امن و امان کے متعلق معاہدہ کر لیا جائے۔ چند روز کے بعد یعنی 2 رجب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقام بطن نخلا کی طرف بھیجا۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو ایک خط دے کر فرمایا تھا کہ 2 دن بعد اس کو کھولنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خط کھولا تو لکھا تھا کہ مقام نخلا میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع دو۔ اتفاق یہ کہ قریش کے چند آدمی جو شام سے تجارت کا مال لیے آتے تھے سامنے سے نکلے۔ حضرت عبداللہ نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں عمرو بن الحضرمی مارا گیا، 2 گرفتار ہوئے اور مال غنیمت بھی ہاتھ آ گیا۔ حضرت عبداللہ نے جب مدینہ آ کر یہ معاملہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو یہ اجازت نہیں دی تھی اور غنیمت کا مال قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ جو لوگ اس واقعے میں قتل اور گرفتار ہوئے وہ قبیلہ قریش کے بہت معزز خاندان کے لوگ تھے، لہذا اس واقعے نے قریش کو
مشتعل کر دیا اور انتقام خون کی بنیاد قائم ہو گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا بھی لازمی سمجھتا ہوں کہ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کا سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام اس نقطہ سے قریب ہے جہاں شام سے مدینہ جانے کا دشوار راستہ گزرتا ہے۔ جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قریش مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے اور حضرمی کی قتل نے قریش کی آتش غضب کو اور زیادہ بھڑکا دیا تھا اور اب وہ حملہ کرنے کو بے تاب نظر آ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کی حب الاطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور اس واقعے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ نے جان نثار تقریریں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھ جائیں گے۔ اتنے میں حضرت سعد بن عبیدہ نے اٹھ کر کہا، اللہ کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ اور ان کی اس تقریر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا۔ غرض 12 رمضان المبارک کو آپ تقریباً 300 جان نثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل دور جا کر فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے۔ انہی کم عمروں میں ایک عمیر بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ بالآخر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ آپ بدر کی طرف بڑھے جہاں سے اہل مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ 2 خبر رساں اور عدی آگے روانہ کر دیے گئے تاکہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ طویل راستہ طے کرتے کرتے بالآخر 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے 2 سرے تک آ گئے ہیں۔ آپ یہیں رک گئے اور فوجیں اتر پڑی۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ 1000 آدمی کی جمعیت تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ رسائے قریش سب شریک تھے، مگر ابو لہب مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تھا، اس لیے اپنی طرف سے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے۔ حضرت احباب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر؟ ارشاد ہوا کہ یہ وحی نہیں ہے۔ جس پر احباب نے فرمایا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمے پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پسند فرمائی اور اس پر عمل کیا گیا۔ حسن اتفاق سے میਂہ برس گیا جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے تاکہ وضو اور غسل کے کام آئے۔ رات کا وقت ہوا، تمام صحابہ نے کمر کھول کر رات بھر آرام کیا، لیکن صرف ایک ذات تھی، ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی اور بعد نماز جہاد پر واز فرمایا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو خون سے آلودہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، لہٰذا صحابہ نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف رکھیں۔ سعد بن معاذ اس دروازے پر تیخ و بخف کھڑے ہوئے تاکہ کوئی اس طرف نہ آ سکے۔ مہاجرین کا علم مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ اسی طرح انصار کا قبیلہ، خزرج کے علمبردار حضرت حبیب اور اوس کے حضرت سعد بن معاذ مقرر ہوئے۔ صبح ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی شروع کی اور دست مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے تھے۔ لڑائی میں شور و غل عام سی بات ہے، لیکن سب کو منع کر دیا گیا تھا اور کسی کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اب حق و باطل، نور و ظلمت، کفر و اسلام 2 صفوں کی صورت میں آمنے سامنے تھے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا کہ اتنی بڑی اور وسیع دنیا میں توحید کی قسمت چند جانوں پر منحصر تھی۔ اس مارکے کی اہمیت یوں بھی تھی کہ مارکہ احصار اور جان بازی کا سب سے حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں جب سامنے آئی تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے جو کہ اب تک کافر تھے میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق بھی تلوار کھینچ کر نکل پڑے۔ عتبہ قریش کا سپہ سالار میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ جو کہ عتبہ کے فرزند تھے اس کے مقابلے کو نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگ گئی تھی۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضرمی، جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، جو کہ عبداللہ بن جیش کے حملے میں مارا گیا تھا، آگے بڑھا اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت عمر کا غلام مہجہ اس کے مقابلے کو نکلا اور مارا گیا۔
پھر عتبہ جو لشکر کا سردار تھا اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر نکلا، جس کے جواب میں حضرت معاذ، حضرت اوس اور حضرت عبداللہ بن رواح مقابلے میں آئے۔ عتبہ نے نام و نسب پوچھا تو یہ جان کر کہا کہ یہ تینوں انصار میں سے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے مقابل کے نہیں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا کر حضرت علی اور حضرت حمزہ کو میدان میں بھیجا۔ عتبہ حضرت حمزہ اور ولید حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں اترا اور یہ دونوں ہی مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا اور عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عبیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت کی دولت سے محروم رہ گیا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے شہادت پا لی ہے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا تھا۔ مشرکین اپنے بلبوتے پر لڑ رہے تھے، جبکہ ادھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بسجدہ صرف اللہ کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے، اور بالآخر وہی ہوا جس نے آنے والے مسلمانوں کو امر کر کے رکھ دیا۔ ابو جہل اور عتبہ وغیرہ کے قتل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی تھی اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا۔ کفار سمیت دشمنان اسلام سب حیرت زدہ تھے کہ کس طرح 300 پیدل آدمیوں نے 1000 کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی اسی ہار کی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کفار مکہ نے جھوٹے بہانے بنانا شروع کر دیے اور مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد اور ان کے ہتھیاروں کی گواہی سورہ ال عمران میں خود دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر تو دونوں جماعتوں کا موازنہ کیا جائے تو نظر آ جائے گا کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا سوائے اللہ کی مدد کے۔ قریش کی تعداد 1000 تھی، مسلمان صرف 300 تھے۔ قریش میں 100 سوار تھے، مسلمانوں کی فوج میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں میں بہت کم سپاہی تمام ہتھیاروں سے لیس تھے، جبکہ ادھر قریش کا ہر سپاہی لوہے میں غرق تھا۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ اسی رب کا وعدہ تھا جو ساتوں زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، لہٰذا چند 100 لوگوں کا ٹولہ 1000 لوگوں کے مقابلے میں فتح یاب ٹھہرا۔ جنگ کے خاتمے پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں صرف 11 شخصوں نے شہادت پائی، جن میں ایک مہاجر اور باقی انصار تھے، لیکن دوسری طرف قریش کی اصل طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ نامور قریش سردار ایک ایک کر کے مارے گئے، جس کے بعد کل ملا کر قریش کے مارے جانے والے لوگوں کی تعداد 70 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ تھی مسلمانوں کی اصل طاقت، جو ظاہری اسباب سے آزاد تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جنگیں جیتنے کے لیے پختہ ایمان کا ہونا سب سے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 132 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یقیناً خدا نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم کمزور تھے، تو خدا سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے دوستو، ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ مسلمانوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ واقعہ مسلمانوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جنگیں جیتنے کے لیے نہ تو زیادہ تعداد میں فوج چاہیے ہوتی ہے اور نہ ہی جدید اسلحہ۔ آج مسلمانوں میں موجود دیسی سیکولر اور لنڈے کے لبرلز مسلمانوں کو یہ سکھاتے نظر آتے ہیں کہ آپ کو کفار کی بیعت کر لینی چاہیے، کیونکہ کفار کے پاس بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی میں اسلحہ بھی ہے اور وہ جب چاہے مسلمانوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے تابع ہو جانا چاہیے۔ میں آپ سبھی بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ آپ کو ان کی بکواسیات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان کی باتوں کو سن کر آپ کو ڈرنا چاہیے۔ آپ کو ایک اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ یہی خدا ہے جو کہ آپ کو ہر میدان میں فتح نصیب فرماتا ہے، اور آپ کا رزق بھی اس کے ہی ہاتھ میں ہے، نہ کہ ان کفار کی بنائی گئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں اس کا نہ صرف بائیکاٹ کرنا چاہیے بلکہ اس کو منہ توڑ جواب بھی دینا چاہیے، اور جس قدر ہم کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیں فتح بھی نصیب ہوگی۔ یہ کفار جتنی بھی چالیں چل لیں، ان سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا بہترین چال چلنے والوں میں سے ہے۔ اس ویڈیو کا اختتام میں ایسی دعا سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔